تو عید کی نماز کا آسان اور سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے نیت کر لیں، اور نیت میں ہم 6 زائد تکبیروں کی نیت کریں، کیونکہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اس طرح کل ملا کے 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہیں گے تو امام ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، اور 3 زائد تکبیریں جب امام کہے گا تو پہلی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اس کے بعد باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب جو ہے قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع کریں گے۔ رکوع کے بعد ویسے ہی ادا کریں گے، پوری رکعت ویسے ہی ادا کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے، اور ہر تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جو چونکہ رکوع کی ہے اس میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے ہیں، ایسے ہی تکبیر کہنے کے بعد جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی نماز ویسے ہی پوری کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب جو ہے دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، وہ جو عیدین کے خطبے کہے جاتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی عیدین میں عیدین سے پہلے نہیں پڑھا جاتا بلکہ عیدین کی نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبے کو ویسے ہی سننا واجب ہے جیسے جمعے کے خطبے کو سننا واجب ہے۔ اس خطبے کے دوران باتیں کرنا، کلام کرنا، ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھنا، اشارہ کرنا، یہ تمام باتیں ناجائز ہیں، بلکہ جب امام خطبہ پڑھے تو خطبے دھیان سے سنا جائے، خاموش رہا جائے، ادھر ادھر بالکل نہ دیکھا جائے، ہمتاً متوجہ ہو کر جب خطبہ مکمل ہو جائے گا تو خطبہ مکمل ہونے کے بعد نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہمیں عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، عید کی نماز کو قبول فرمائے۔ خصوصاً اس وقت اس وبا سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خاص یہ ہے کہ اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں، مسجد اقصیٰ کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اہل فلسطین کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔